الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دعوت و تبلیغ سارے انبیاء علیہ السلام کا مسنون عمل ہے۔ سارے نبیوں نے دعوت دی اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہی کام دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام 13 سال مکہ میں دعوت، جماعتوں میں دعوت، انفرادی دعوت، گھروں کے دروازے پر جا کر دعوت، مکے کی گلیوں میں جو مل رہے اس کو دعوت، اور 10 سال مدنی زندگی کے اندر بھی دعوت چلا رہے ہیں۔ اور یہاں تک حضور فرما رہے ہیں لو وضعت القمر فی یمینی والشمس فی یساری ما ترکت هذا الامر حتی اہلک بی، میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھو، ایک ہاتھ میں سورج رکھو، دعوت کا کام پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا، یا اللہ کا دین پھیلے گا، عام ہوگا، یا میری اسی میں جان چلی جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ حیات و صحابہ جلد اول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سودی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین، اللہ نے ہمیں خیر امت کہہ دیا ہے، ہم دعوت کا کام کریں نہ کریں یہ ہم خیر امت میں شمار ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ نے یہاں پر اگر انتم لگایا ہوتا تو پھر اس کا مطلب تھا تم دعوت کا کام کرو نہ کرو تم خیر امت میں شامل ہو، مگر اللہ نے کنتم لگا کے آگے جو جملہ فرمایا ہے جو دعوت کا کام کرے گا، جو نیکی کا امر بالمعروف کرے گا، کسی شکل میں بھی ہو، کسی صورت میں بھی ہو، وہ خیر امت کے اندر ہی شامل ہے، وگرنہ نہیں۔ تو یہ دعوت کا کام بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ، صحابہ نے پوری دنیا کے اندر دین پہنچایا، تبع تابعین نے پوری دنیا کے اندر دین پہنچایا، اور آج کے لوگ بھی اس فتنوں کے زمانے کے اندر بھی لوگ پوری دنیا کے اندر دین پہنچانے کی کوشش محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس منہج کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑھتی ہوئی ترقی اور عروج کو زوال کی شکل میں لانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اصول پر آ جائیں، فتنے ختم ہو جائیں، فساد ختم ہو جائے، جماعتوں کے رخ ٹھیک ہو جائیں، ہدایت لوگوں کے اندر عام ہو جائے۔ مگر یہ ہے کہ اصول سے ہٹ کر جب وقت گزاریں گے اس میں تربیت نہیں ہوتی۔ آج لوگ تبلیغ کے اندر وقت لگا تو رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری اصلاح نہیں ہوئی، چلا لگا 4 مہینے لگے وہ اثر نہیں ہو رہا۔ تبلیغ وہی ہے اور اصول وہی ہیں، لیکن آج لوگ جو جاتے ہیں وہ اپنی طرز پر وقت لگاتے ہیں، موبائل میں لگایا، گپوں میں، اجتماعی اعمال میں شرکت کوئی نہیں، جب وقت اپنی مرضی سے لگاتے ہیں اس وجہ سے اصلاح نہیں ہوتی۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ امت کا قیمتی سرمایہ ہے، انہوں نے 31 جولائی 2025 موزمبیق کے اندر تبلیغی حضرات کے اندر ایک بیان فرمایا ہے جس کے اندر 7 حضرت جی نے بڑی اہم باتیں فرمائی ہیں، 7 بڑے اہم نکات ہیں جو ہر تبلیغی کے لیے ضروری ہے۔ ہر وہ بندہ جو دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے، چاہے کسی شکل کسی صورت میں ہے، اس کے لیے یہ 7 باتیں ضروری ہیں کہ ان پر عمل کرے اور ان 7 باتوں کو اپنی ذات کے اندر لے کر آئے۔ خاص کر دعوت و تبلیغ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بھولی ہوئی امت کو دوبارہ اس کام کے لیے جمع کیا، ان کے جو اصول بنائے گئے ہیں ان پر چلا جائے تو اس تبلیغ والے کام سے جیسے خیر پہلے پھیل رہی ہے اب آگے بھی پھیلے گی۔ جب اصول سے ہٹیں گے تو پھر فتنوں کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے سب سے پہلے جو گفتگو فرمایا کہ خلوص دل سے، اور نہ صرف دل سے خیر خواہی کر رہا ہوں بلکہ میں پرجوش اس تبلیغ کی جماعت کا حامی بھی ہوں۔ یعنی جتنا اخلاص ہوگا اتنا انسان ترقی کرے گا، جتنا علم میں اخلاص ہوگا اتنا اللہ اس کے رسول سے جڑے گا، جتنا اخلاص ہوگا اتنی اس کی دعوت میں اثر ہوگا، اس کی دعوت میں تاثیر ہوگی۔ اگر دعوت کے ذریعے لوگوں سے مال بٹورنا ہے، دعوت کے ذریعے دنیاوی آسائش اور دنیاوی چیزوں کے لیے دعوت ہے، پھر دعوت میں اثر نہیں رہتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اصولی بنیاد پر استقامت ہو، کہ یہ جماعت جس منہج اور اصول کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی وہی طریقہ کار ہو، کوئی نیا نہ لایا جائے۔ جو شیخ الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، وضع کیے ہیں، انہی پر اس جماعت کو چلایا جائے۔ اس جماعت میں خیر ہے، برکت، خیر غالب ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، وگرنہ اگر ان اصول سے ہٹے تو فتنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ دین کی جتنی بھی جماعتیں چل رہی ہیں، جتنی بھی جہتیں ہیں، سب کا اعتراف کیا جائے۔ بعض بھولے بھالے تبلیغی جماعت کو دین کا کام سمجھتے ہیں، باقیوں کی نفی کر دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی جماعتوں کے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ صرف تبلیغی جماعت، باقی بھی کارکنان یہی کرتے ہیں ہماری جماعت ہی حق کے دوسرے نہیں بھائی، ساری جماعتیں، خانقاہ، مدارس، تعلیم و تعلم، تصوف اور خطوط اور رسائل، جتنے بھی دینی کام ہیں، یہ سارے دعوت و تبلیغ کی شکل ہے۔ کسی بھی جماعت کے ساتھ اب لگے ہوئے ہیں، دوسری جماعت کو حق پر سمجھیں کہ وہ بھی دین کا صحیح کام کر رہے ہیں، وہ اپنی ترتیب پر ہیں، ہم اپنی ترتیب پر ہیں، مگر ساروں کا مقصود اللہ، ساروں کا مطلوب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنا ہے۔
لیکن ان کے اندر بدعات نہ ہو، خرافات نہ ہو، رسومات نہ ہو، سارا وہ منہج ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفاء راشدین اور اس کے بعد تبع تابعین اور سلف صالحین سے آج تک چلا آ رہا۔ تو باقی جماعتوں کو بھی حق پر سمجھنا کہ وہ چوتھا فرمایا کہ اس دعوت کے کام کو وسیع کرنا، صرف دعوت کے کام کو بیانوں تک محدود نہ کر دینا، بیان کر لیا، بات کر لی، یہی کافی ہے، بلکہ فرمایا کہ کتب، خطوط، تحریری شکل میں جتنا ہو سکے انسان کو آگے اس پیغام کو پہنچانا، جیسا کہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، لکھنے کا آپ کا کام ہے، کسی بھی ذرائع سے مؤثر انداز میں آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور پانچواں فرمایا کہ اہل علم کی نمائندگی کے اندر کام کیا جائے، اور اہل علم لوگوں کو جو قرآن و حدیث کے اندر گہرا فہم رکھتے ہیں ان کو بیان دیا جائے۔ اگر عام بیان کرے گا تو یہ دین کے اندر نقصان کا خدشہ ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میرا جی چاہتا ہے جماعت کے ایک آگے عالم ہو، ایک پیچھے عالم ہو اور دو حافظ چل رہے ہو، کہ جب علماء ہوں گے تو وہ صحیح اصلاح کریں گے، علماء ہوں گے رسومات بدعات کے قریب بھی انسان کو نہیں بھٹکنے دیں گے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تو یہ چاہت تھی۔ اور چھٹا فرمایا کہ حقوق العباد کا خاص خیال رکھا جائے، والدین کی بھی خدمت ہو، بیوی بچوں کا بھی حقوق جو ان کو دیے جائیں، کسی سے قرض لیا ہے ٹائم پر اس کو واپس کیا جائے، اور دیگر جتنے بھی حقوق ہیں رشتہ داروں کے حقوق پورے کیے جائیں۔ صرف دعوت و تبلیغ کو پکڑ کر باقی چھوڑ دینا یہ تو سراسر ظلم ہے اور سیرت مصطفیٰ سے دوری ہے۔ تو حقوق اللہ کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرنا۔ اب آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی پرندہ دنیا کے اندر ایک پر کے ساتھ اڑ رہا ہے، پرندہ ہمیشہ دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مکمل لے کر نہیں چلتا، کہ حقوق اللہ پورا کر رہا ہے حقوق العباد چھوڑ دے، یا صرف حقوق العباد کو پکڑے حقوق اللہ کو چھوڑ دے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو جب لے کر چلے گا کامیاب ہو جائے گا۔ ساتویں بات، حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بات فرمائی کہ فرقہ واریت سے یا مخالفت سے اجتناب کیا جائے، ساروں کو حق پر سمجھنا، ہر ایک کو دعوت دینا۔ یہ شیخ الیاس رحمۃ اللہ کا نظریہ اور سوچ کہ فرقہ واریت کو عام نہیں کرنا، ہم نے قرآن و سنت کو عام کرنا ہے، ہم نے ہر ایک کی فکر کرنی ہے، ہر ایک کو جنت میں لے جانے کی کوشش محنت کرنی ہے، ہر ایک کو اللہ اس کے رسول کے قریب کرنا ہے، زانیوں سے توبہ کروانی، شرابیوں سے توبہ کروانی، جھوٹ، فرار، دھوکہ، جتنے بھی معاصی کے دلدل میں پھنسے انسان ہیں ان سب ایمان والوں سے توبہ کروانی، اور جتنے بھی غیر مسلم چاہے کسی دھرم سے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کروا کے اسلام میں داخل کروانا، تاکہ ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو ان 7 باتوں پر اگر عمل ہو جائے تو سبحان اللہ دعوت کے اندر تاثیر آ جائے گی، دعوت خوبصورت انداز میں آگے چلی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کی باتوں پر چلنا ہے، اپنے بڑوں کی مان کر چلنا ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث سے نکال کر بتا رہے ہیں کہ ایسے کام کرو۔ جب بڑوں کی مان کر چلیں گے تو ہمارے کام میں برکت آئے گی اور اللہ اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔